ربیع الاول کے موقع پر پہاڑیاں بنانے کی شرعی حیثیت۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین ان مسائل کے بارے میں؟ نمبر 1، 12 ربیع الاول کے موقع پر مروجہ جلوس نکالنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نمبر 2، اور ربیع الاول کے مہینے میں پہاڑیاں بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: 12 ربیع الاول شریف کے دن ناجائز و ممنوع کاموں وغیرہ سے پاک شرعی حدود میں رہتے ہوئے جلوس نکالنا شرعاً جائز ہے کہ شرع سے اس کی ممانعت ثابت نہیں، بلکہ اچھی نیت کے سبب مستحب اور باعث ثواب ہے کہ اس میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اظہار محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ کا چرچا اور اس پر مسرت کا اظہار کر کے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نیز اس کے سبب مسلمانوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کرنا اور ان کے دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑھانا ہے، اور یہ تمام کام ثواب کے ہیں اور شرع کو محبوب و مرغوب و مطلوب ہیں۔ پس نعمت کا چرچا کرنے اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بجا لانے والے مطلق دلائل کے تحت یہ داخل ہوگا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جلوس کے ساتھ ناجائز و ممنوع کام مثلاً ڈھول باجے وغیرہ کرنے کی شرعاً ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جو ایسا کریں یا اس میں معاون ہوں وہ سب گناہ گار ہیں، ان پر لازم ہے کہ ناجائز اور ممنوع کاموں کو ترک کر دیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ بخاری شریف میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، ترجمہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کی خوشی دیدنی تھی۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے اور خادمین اور بچے گلیوں میں منتشر ہو کر نعرہ رسالت بلند کرنے لگ پڑے۔ اس سے واضح ہوا کہ خوشی کے موقعوں پر گلیوں اور سڑکوں وغیرہ پر نکل کر نعرہ رسالت لگانا بالکل جائز ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور اس میں میلاد شریف کے شرعی حدود میں نکالے جانے والے مروجہ جلوسوں کے لیے واضح دلیل ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، ترجمہ پس مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور خادمین راستوں میں منتشر ہو گئے، وہ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگانے لگے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے، اور تعظیم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلقاً مامور بہی، اور مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق پر جاری رہے گا جب تک کسی خاص فرد سے منع شرعی نہ ثابت ہو۔ جیسے بحمد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان میں تعظیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عین ایمان کی جان ہے، اور الاطلاق مطلوب شرع، تو جو کچھ بھی جس طرح بھی جس وقت بھی جس جگہ بھی تعظیم اقدس کے لیے بجا لائے، خواہ وہ بعین ہی منقول ہو یا نہ ہو، سب جائز و مندوب و مستحب و مرغوب و مطلوب و پسندیدہ و خوب ہے، جب تک اس خاص سے نہیں نہ آئی ہو، جب تک اس خاص میں کوئی حرج شرعی نہ ہو، وہ سب اس اطلاع کے ارشاد الہی و تعزروہ و توقروہ میں داخل، اور امتثال حکم الہی کا فضل جلیل اسے شامل ہے۔ ولہٰذا ائمہ دین تصریح فرماتے ہیں کہ جو کچھ جس قدر ادب و تعظیم حبیب رب العالمین جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں زیادہ مداخلت رکھے، اسی قدر زیادہ خوب ہے۔ نمبر 2، اور پہاڑیاں بنانا بھی فی نفسی شرعاً جائز و درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ غیر جاندار چیز کا ماڈل بنانا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کعبہ معظمہ و گنبد خضرا وغیرہ کے ماڈل بنانا۔ ہاں، بعض جگہوں پر اس کے ساتھ جانداروں کے مجسمے رکھے جاتے ہیں اور بے پردہ خواتین کا جھرمٹ ہوتا ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط وغیرہ ناجائز امور ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ میں جاندار کی تصویر کے متعلق احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب متعلق بتصاویر ذی روح تھا، رہا نقشہ روضہ مبارکہ، اس کے جواب میں اصلاً مجال سخن اور جائز دم زدن نہیں۔ جس طرح ان تصویروں کی حرمت یقینی ہے، یوں ہی اس کا جواز اجماعی ہے۔ ہر شرع مطہر میں ذی روح کی تصویر حرام فرمائی۔ حدیث 15 میں اس قید کی تصریح کر دی۔ حدیث اول میں ہے کہ ایک مصور نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت والا میں حاضر ہو کر عرض کی، میں تصویریں بنایا کرتا ہوں، اس کا فتویٰ دیجیے۔ فرمایا پاس آ، وہ پاس آیا، فرمایا پاس آ، وہ اور پاس آیا، یہاں تک کہ حضرت نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھ کر فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتا دوں وہ حدیث جو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی؟ پھر حدیث مذکور مصوروں کے جہنمی ہونے کی ارشاد فرمائی۔ اس نے نہایت
ٹھنڈی سانس لی۔ حضرت نے فرمایا افسوس تجھ پر، اگر بے بنائے نہ بنائے تو پیڑ اور غیر ذی روح چیزوں کی تصویر بنایا کر۔ واللہ اعلم عز وجل ورسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔